نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر و ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے شوق شہادت کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخی اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں۔ آئیے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرتاج المرسلین کا کیا تمنا تھا؟ میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی تڑپتی شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے، فاروق اعظم کے دور میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے، عثمان غنی کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ سامعین محترم، میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، لیکن جب میں نے ربی کے یاروں نے میرا نبی کا کلمہ پڑھا تو انہیں گھر میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزہ میں تلواروں کے سائے کے نیچے چلنا پسند آیا۔ سامعین محترم، جذبہ شہادت کو دیکھنا ہے تو حرام بن ملحان کو دیکھے، جب دشمن کی تیر اس کے سینے میں پیوست ہوتی ہے تو جام شہادت نوش کرتے وقت فرماتے ہیں فزت رب الکعبہ فزت رب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بس میں اپنا تقریر چند اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے، ہمارے جسم زخموں سے چور سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گر گر سے مجاہد نکلیں گے تم کتنے مجاہد مارو گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب اور انتہائی احسن انداز میں خطاب فرما رہے تھے جامعہ حاضہ کے ننھے ستارے محمد حذیفہ شعبہ حفظ سے۔